بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان و بدیع و عروض کا یہ 10واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم تشبیہ کی مثالوں پر غور کریں گے۔ تشبیہ کی شعری مثالیں ہم پڑھیں گے اور مختلف شعراء کے اشعار سے ہم انتخاب کریں گے اشعار کا، اور ان اشعار میں ہم تشبیہ کی تلاش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 9 میں جو تشبیہ کے عنوان سے جو کچھ پڑھا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے تشبیہ کے لغوی معنی پڑھے ہیں کہ تشبیہ کا مطلب مشابہت پیدا کرنا، دو چیزوں کے درمیان مماثلت کو ظاہر کرنا یا مشابہت کو ظاہر کرنا، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تشبیہ کی تعریف پڑھی ہے کہ کسی صفت کی بنا پر، کسی خصوصیت کی وجہ سے جب ہم دو چیزوں کو آپس میں تشبیہ دیتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ان کی آپس میں جو مشابہت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ تشبیہ ہوتی ہے۔ کسی مشترکہ صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند یا مشابہ قرار دینا، جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہو۔ مثلا ایک چیز کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز کی طرح ہے، تو یہ جو کی طرح والی بات ہم کرتے ہیں، یہی تشبیہ ہے۔ شیر کی طرح بہادر جب ہم کہتے ہیں، چاند کی طرح خوبصورت جب ہم کہتے ہیں، یا پھر برف کی طرح ٹھنڈا ہم کہتے ہیں، یا آگ کی طرح گرم ہم کہتے ہیں، تو یہ یا شہد کی طرح میٹھا ہم کہتے ہیں، تو یہ جب ایک چیز کو کسی صفت کی وجہ سے ہم دوسری چیز کی طرح کہتے ہیں تو یہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ہم نے آگے مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ پڑھی۔ یہ 5 جو ہیں یہ تشبیہ کے ارکان ہیں، یہ ارکان تشبیہ میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تشبیہ کی نثری مثالیں پڑھی ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر علی کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ شبہ جو ہے وہ بہادری ہے، یعنی کسی شخص کی بہادری کی وجہ سے ہم اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر میں بہادری کی خصوصیت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہے۔ تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ شیر میں جو صفت ہے وہ بہادری کی پائی جاتی ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ یہاں پر ہم نے علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی۔ پیرس کی سڑکیں آئینے کی مانند ہے۔ اس کے بعد چاندی جیسے ہو گئے ہیں، تو چاندی کے بارے میں یہ ہے کہ چاندی میں جو صفت ہے سفید ہونا، تو یہ مسلمہ صفت ہے۔ جب ہم کسی چیز کے سفید ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چاندی جیسا ہو گیا ہے، چاندی جیسی رنگت ہے، یا چاندی جیسے بال ہیں، تو بالوں کو عام طور پہ سفید بالوں کو چاندی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا جو نئی بحث ہے ہماری، وہ تشبیہ کی شعری مثالیں ہیں۔ ہم نے مختلف شعراء کے اشعار میں سے انتخاب کیا ہے۔ ہم مختصراً ان اشعار کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان اشعار میں کون کون سی تشبیہات استعمال ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو شعر ہے وہ ہے خواجہ میر درد کا شعر، اور اس میں خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ اس شعر پر آپ غور کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ مشبہ کیا ہے اور مشبہ بھی کیا ہے، یعنی اس شعر میں کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر پر ہم غور کرتے ہیں، شمع کے مانند ہم، یعنی شاعر نے ہم کو، یعنی اپنے آپ کو شمع سے تشبیہ دی ہے کہ ہم اس محفل میں، اس بزم سے مراد یہاں دنیا ہے، کہ ہم اس دنیا میں شمع کی مانند آئے ہیں، اور چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، یعنی ہم گیلی آنکھوں کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ، پرنم آنکھوں کے ساتھ آئے تھے، اور اپنا دامن تر چلے، اپنا دامن تر کر کے ہم چلے گئے۔ چشم نم اور دامن تر یہ شمع کی خصوصیت ہے۔ شمع جب پگھلتی ہے تو شمع کی موم بہتی ہے اور وہ اس طرح ٹپکتی ہے جس طرح آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، تو یہاں شاعر نے شمع کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ اسی صفحے پہ دوسرا جو شعر ہے اس پر آپ غور کریں، زندگانی و مرگ بھی کیا ہیں، ایک مثل خیال و دیگر خواب۔ نذیر اقبال آبادی کے شعر ہے، زندگانی و مرگ۔ اس شعر میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 تشبیہات ہیں۔ زندگانی و مرگ، پہلے مصرے میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک زندگانی ہے اور ایک مرگ ہے، یعنی موت ہے۔ زندگی اور موت دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر اگلے مصرے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے اور مرگ کو یعنی موت کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب ہم دوسرا مصرع پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مثل خیال و دیگر خواب، یعنی شاعر نے پہلے مصرے میں زندگی کا ذکر کیا اور دوسرے مصرے میں زندگی کو خیال سے تشبیہ دی، اور
پہلے مصرے میں اس نے جو جس دوسری چیز کا ذکر کیا وہ مرگ ہے یعنی موت ہے، اور اس کو دوسرے مصرے میں خواب سے تشبیہ دی، یعنی زندگی مثل خیال ہے اور مرگ یعنی موت مثل خواب ہے۔ اب آگے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پر آپ غور کریں کہ زندگی کو خیال سے تشبیہ دینا اور موت کو خواب سے تشبیہ دینا جو ہے اس میں کیا وجہ شبہ ہو سکتی ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے۔ موت ظاہر ہے کہ نیند کی طرح ہے، خواب سے مراد یہاں نیند ہے، زندگی کو خیال سے اور موت کو خواب سے یعنی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یا پھر اگر ہم ڈریم کے معنوں میں اس کو اگر لیتے ہیں تو زندگی ایک خواب ہے، موت جو ہے یہ ایک خواب ہے، لیکن یہاں خواب کا جو لفظ ہے فارسی میں نیند کے لیے یعنی سلیپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نیند میں ہم جو دیکھتے ہیں خواب، سپنا، ڈریم، اس کے لیے بھی خواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں زندگانی و مرگ، یہاں موت کو اگر خواب سے تشبیہ دی جائے گی تو یہ نیند ہوگی، یہ خواب نہیں ہوگا، مطلب وہ والا خواب جو ہے سپنا نہیں ہوگا۔ زندگانی و مرگ بھی کیا ہے؟ ایک مثل خیال و دیگر خواب۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلے صفحے پر ہمارے سامنے غالب کا شعر ہے، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ غالب نے یہاں راگ سے جیسے باجا یعنی باجے کی تشبیہ استعمال کی ہے، کہ کہتے ہیں کہ جس طرح باجے میں راگ بھرے ہوتے ہیں، باجا راگوں سے پر ہوتا ہے، ذرا سا اس کو باجے کو اگر باجا بجانے والا چھیڑتا ہے تو راگ جو ہیں تو وہ اس میں سے باہر آ جاتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں، اور اس میں راگ بھرے ہوتے ہیں۔ جس طرح باجے میں راگ بھرے ہوتے ہیں اسی طرح میرے اندر شکوے بھرے ہوئے ہیں، شکایتیں بھری ہوئی ہیں۔ جس طرح باجے کو ذرا سا چھیڑو تو وہ بجنے لگتا ہے، اسی طرح مجھے اگر کسی نے ذرا سا چھیڑا تو میرے سارے شکوے میرے لبوں پہ آ جائیں گے، میرے ہونٹوں پہ آ جائیں گے، شکایتیں جتنی بھی میرے دل میں بھری ہوئی ہیں تو وہ میری زبان پر آ جائیں گی۔ اگلا شعر میر انیس کا ہے، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہو گرد آفتاب کے۔ یہ ان کے ایک مرثیے کا شعر ہے، اس میں جناب حضرت عباس کا کربلا کے موقع پر جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عباس پر برچھیاں چل رہی تھی یزیدی دستے کی طرف سے، یزیدی جو مخالفین کی طرف سے، جو برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، یہاں جناب سے مراد حضرت عباس ہے، جو برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہو گرد آفتاب کے۔ اب یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو دو تشبیہات ہیں، حضرت عباس ہیں، ان کے گرد برچھیاں ہیں، اور تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ جیسے آفتاب یعنی سورج کے گرد کرنیں نکلتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ سورج درمیان میں ہوتا ہے، سورج کے گرد کرنیں ہوتی ہیں، تو گویا یہاں ہمارے شاعر نے حضرت عباس کو، جناب عباس کو آفتاب سے یعنی سورج سے تشبیہ دی، اور ان کے ارد گرد جو برچھیاں تھیں ان برچھیوں کو کرنوں سے تشبیہ دے دی۔ اگلے صفحے پر اشعار دیکھتے ہیں، یہ اشعار جو ہمارے سامنے ہیں ان میں مصحفی کا، غلام حمدانی مصحفی کا شعر ہے کہ اقبال سی کمر کے باندھیں گے لاکھ مضموں، آئی جو طبع اپنی نازک خیالیوں پر۔ شاعر نے اپنی طبع کی نازک خیالی، اپنی شاعرانہ نازک خیالی جو ہے اس کو ایک طرح سے خود سراہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اقبال سی کمر کے باندھیں گے لاکھ مضموں، یعنی ہم جب ہماری طبع جب نازک خیالی پہ آتی ہے تو ہم ایک بال جیسی کمر کے بارے میں بھی لاکھ مضمون باندھ لیتے ہیں۔ مضمون باندھنا، شاعری میں کوئی بات کرنا جو ہے اسے مضمون باندھنا کہتے ہیں۔ بال سی کمر، شعراء عام طور پر کمر، پتلی کمر کا ذکر بہت کرتے ہیں، اور کمر کو وہ بال سے تشبیہ دیتے ہیں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے، تو یہاں پر بھی شاعر نے کمر کو بال سے تشبیہ دی ہے کہ ایک بال سی کمر کے، یہاں بال مشبہ ہے، بال کمر کو بال سے تشبیہ دی گئی ہے، کمر مشبہ ہے اور بال جو ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ ایک بال سی کمر کے باندھیں گے لاکھ مضموں، یعنی ایک بال جیسی کمر
پر اگر ہم لکھنے بیٹھیں، شاعری کرتے بیٹھیں، تو ہماری نازک خیالی ایسی ہے، ہم اتنے نازک خیال ہیں کہ ایک بال جیسی کمر، ایک چھوٹی سی اور باریک سی کمر جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لاکھوں مضمون شاعری میں باندھ لیتے ہیں۔ گویا یہاں پہ کمر کو تشبیہ دی گئی، کمر مشبہ، اور بال کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو بال مشبہ بھی ہی، اور درمیان میں جو لفظ سی ہے تو یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر باقی صدیقی کا ہے، دل سلاسل کی طرح بجنے لگا جب تیرے گھر کے برابر آئے۔ دل سلاسل کی طرح بجنے لگا، یہاں پر دل کو بجنے میں سلاسل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سلاسل سلسلہ کی جمع ہے، اور سلسلہ یا سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں۔ دل سلاسل کی طرح بجنے لگا، یعنی جب ہم تیرے گھر کے برابر آتے ہیں تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے اور زنجیروں کی طرح بجنے لگتا ہے۔ تو گویا یہاں پر دل کو زنجیروں سے تشبیہ دی گئی، دل مشبہ ہو گیا، سلاسل یعنی زنجیریں مشبہ بھی ہو گیا، اور وجہ شبہ شاعر نے بیان کر دی ہے کہ بجنے لگا، یعنی بجنا جو ہے یہ وجہ شبہ ہے، زنجیر بھی بجتی ہے، اور ہمارا دل بھی جب ہم تیرے گھر کے برابر آتے ہیں تو ہمارا دل بھی بجنے لگتا ہے۔ دل سلاسل کی طرح بجنے لگا جب تیرے گھر کے برابر آئے۔ آگے مزید اشعار دیکھتے ہیں۔ جانثار اختر کا شعر ہمارے سامنے ہے، تیرے بن رات کے ہاتھوں پہ یہ تاروں کے ایاغ خوبصورت ہیں مگر زہر کے پیالوں کی طرح۔ ایاغ کہتے ہیں پیالے کو۔ تیرے بن رات کے ہاتھوں پہ یہ تاروں کے ایاغ، رات کے وقت جب ستارے چمکتے ہیں تو اس سے شاعر نے شاعرانہ مضمون یہ اخذ کیا ہے کہ تیرے بن رات کے ہاتھوں پہ یہ تاروں کے ایاغ، رات نے اپنے ہاتھوں میں ستاروں کے پیالے اٹھا رکھے ہیں۔ ایک منظرکشی یا امیجری جو ہے شاعر نے یہاں پر کی ہے کہ تیرے بن رات کے ہاتھوں پہ یہ تاروں کے ایاغ، یہ جو ستاروں کے پیالے رات نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، تیرے بنا خوبصورت ہے مگر زہر کے پیالوں کی طرح۔ یہ پیالے بہت خوبصورت ہیں، یہ ایاغ بہت خوبصورت ہیں، مگر ہمیں یہ زہر کے پیالوں کی طرح لگتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تیرے بن یعنی تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم فراق میں اور ہجر میں ہمیں یہ جو ستاروں کے ایاغ ہیں، ستاروں کے پیالے ہیں، یہ بھی زہر کے پیالوں کی طرح لگتے ہیں۔ گویا یہاں پر ستاروں کو زہر کے پیالوں سے تشبیہ دی گئی۔ آگے احمد ادیب قاسمی کا شعر ہے کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند، یہاں پر زندگی کو احمد ادیب قاسمی نے شمع سے تشبیہ دی ہے کہ شمع بجھ جاتی ہے لیکن صبح کر جاتی ہے۔ رات کو شمع جلتی ہے، صبح جب ہوتی ہے، صبح کی روشنی جب پھیلتی ہے تو شمع کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور شمع جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہم بجھ تو جائیں گے لیکن صبح کر جائیں گے۔ تو گویا اپنی مثال دی ہے اور اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ آگے احمد مشتاق کا ایک شعر ہمارے سامنے ہے کہ خزاں کے زرد دنوں کی سیاہ راتوں میں کسی کا پھول سا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ خزاں کے زرد دنوں کی سیاہ راتوں میں، خزاں کے زرد دن جب ہوتے ہیں اور اس کی کالی راتیں جب آتی ہیں، خزاں کے دن پیلے ہیں اور خزاں کی راتیں کالی ہیں، ایسے میں کسی کا پھول سا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی خزاں کے دن ہیں، بہار کے دن نہیں ہیں۔ پھول عام طور پہ بہار میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خزاں میں بھی کسی کا پھول سا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ہماری بحث سے تشبیہ کے ساتھ ہے، اور تشبیہ بالکل واضح ہے کہ پھول سا چہرہ، یعنی شاعر نے پھول کے ساتھ چہرے کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر جو ہے، خنجر سی زباں کا زخم کھا کے مرہم سی نظر نہ مل سکے گی۔ اطہر نفیس کا شعر ہے، خنجر سی زباں کا زخم کھا کے، یعنی پہلے مصرے میں زبان کو خنجر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ زبان جو ہے وہ خنجر سی ہے، یعنی خنجر کی طرح ہے، اور دوسرے مصرے میں نظر کو مرہم سے تشبیہ دی گئی ہے، مرہم سی نظر، یعنی نظر جو ہے وہ مرہم سی ہے، یعنی مرہم کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم جو اشعار ہمارے سامنے تھے وہ ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں، سلائیڈ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اس سے امید ہے کہ آپ کو ان شعری مثالوں سے اندازہ ہوا ہوگا کہ شاعری میں بھی تشبیہ کا استعمال جب ہوتا ہے تو شعر میں بڑی خوبصورتی
اور بڑی وضاحت اور صراحت اور فصاحت اور بلاغت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم بیان یعنی تشبیہ اور استعارہ شاعری کے لیے زیور کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ حافظ.